حضور اقدس یہ حلالے کا لفظ آپ کے خیال میں کیوں ہم استعمال کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے تو اگر طلاق کے حوالے سے دیکھا جائے، اسلام چاہتا ہے کہ اس میں عجلت نہیں ہونی چاہیے، جلدی نہیں ہونی چاہیے، لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے جو ہے نا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ یہاں پر جو کہ طلاق 2 دفعہ ہے، یہ لفظ مرہ جو استعمال ہوا ہے، اس مرہ کا مطلب یہ ہے کہ وقفہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک دوسری آیت میں ہے سنعذبہم مرتین، کہ ہم انہیں 2 دفعہ عذاب دیں گے۔ اب تمام مفسرین نے وہاں مرتین کا ترجمہ یہ کیا کہ ان 2 کے درمیان یعنی وقفہ ہونا ضروری ہے، ایک دفعہ دنیا میں اور ایک دفعہ آخرت میں۔ اور ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ 3 طہر ہوں گے، یعنی کہ 3 پیریڈز ہوں گے۔ ہاں جی۔ اب پھر اس میں یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک ہی وقت میں اگر کسی شخص نے 3 دفعہ کہہ دیا طلاق، وہ 1 مانی جائے گی یا 3 مانی جائے گی؟ اصل یہ چیز اہم تھی، یہ بڑا پھٹا جی بالکل۔ اور وہ جو حلالہ سینٹرز بنائے گئے یا جو لوگ حلالہ کی طرف کہتے ہیں جائیں، اس کو کہنا چاہیے مختلف نظریے ہیں، مختلف مکتبہ فکر کے، ہاں جو اسکول آف تھاٹس ہیں، وہی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یعنی اصل یہاں پر جو مسئلہ ہے کہ یعنی ایک ہی وقت میں اگر ایک طلاق دے دی جائے یا 10 دفعہ طلاق دی جائے، وہ ایک طلاق شمار ہوگی یا متعدد طلاق شمار ہوگی؟ ایک طبقہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں 300 دفعہ بھی دی جائے تو وہ 1 ہوگی۔ ہاں جی۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے، مسلمان طبقہ جی، نظریہ توطئے پہ کرتے ہوئے کہ ایک دفعہ میں 3 دی جائیں تو وہ 3 ہی ہوں گی۔ ہاں، اب وہ جو کہتے ہیں نا ایک ہی وقت میں اگر 3 دی جائیں وہ بھی 3 ہوں گی، ان کا بھی اس بات پہ اتفاق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وہ 1 ہی شمار ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کی خلافت میں بھی وہ 1 ہی شمار ہوتی تھی۔ حضرت عمر کے زمانہ حکومت میں بھی 2 سال تک وہ 1 ہی شمار ہوتی تھی۔ یعنی یہ بعد میں یعنی سنت کے خلاف وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ عمل ہے۔ تو یہ تعزیر کے طور پہ آیا حکم شریعت میں، مطلب اس کا کوئی ہاں یعنی حکومت کی طرف سے جو تھا انہوں نے دیکھا ہے کہ کچھ، ہاں جی، حکومت نے دیکھا ہے کہ شاید کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو زیادہ طول کھینچ رہے ہیں اور لوگوں کو اس کے لیے تھوڑا تعدیب کرنے کے لیے حکومت یہ ڈفرنٹ آف کانسیپٹ جو ہے، ایک دفعہ میں 3 طلاق دینا یا 3 طلاقیں الگ الگ دینا، ان کے مختلف خیال ہونے کی وجہ سے پھر ایک اور ادارے نے جنم لیا۔ ہاں جی، اور اس ادارے کو ہم نے کہا کہ یہ حلالہ ہے جی، اور اس کا ہم نے ایک میکنزم بنایا کہ یہ کیسے ہوگا۔ اب دیکھیے، ہاں جی، اب در حقیقت یہ جو ایک ہی وقت میں 3 دفعہ جب دے دی تو اب انہوں نے حلالہ آسان کر دیا۔ اصل میں جو اسلام نے ہمیں کہا الطلاق مرتان، 1 دفعہ طلاق دے دی، اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس خاتون کی عدت شروع ہو جائے۔ اب وہ چاہے تو مرد عدت میں رجوع کر سکتا ہے، عدت ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد نکاح کر کے اسے بیوی بنا سکتا ہے شرعاً۔ اب یہ ہے کہ اس نے پھر دوسری دفعہ طلاق دے دی، اب دیکھیں وقفہ آ گیا۔ اب وہ چاہے تو دوسری طلاق کے بعد بھی اب اس سے عدت کے اندر رجوع کر لے، اگر عدت ختم ہو گئی تو نکاح کے ذریعے اسے بیوی بنا دے۔ اب یہ جو تیسری دفعہ اس نے طلاق تمام شرائط کے ساتھ دی تو اب یہاں پر یہ ہے، اب اس کی غیرت کا امتحان ہے، اب یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہاں جی، اب یہ ہے کہ اس وقت تک اس کی طرف نہیں لوٹے گی جب یہ کسی اور کی عقد بھی نہیں جائے گی۔ لیکن اس میں بھی یہ نہیں کہ پہلے سے شرائط معین کی جائے، صرف اس لیے تیرے پاس بھیج رہا ہوں کہ تم نے اسے 1 رات رکھنا ہے پھر اسے طلاق دے دینا ہے۔ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جناب عقبہ بن عامر کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ یعنی وہ جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔